بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک زمانہ تھا کہ جب پاکستان میں صرف سرکاری ٹی وی چینل پی ٹی وی ہوا کرتا تھا، لیکن یہ چینل محض عوامی تفریح اور تباہ کے لیے نہ تھا، بلکہ ابلاغ کی ذمہ داریاں نبھانے کے ساتھ ساتھ قوم کی اخلاقی اور سماجی تربیت کا بھی ذمہ دار تھا۔ اس زمانے میں پی ٹی وی کے ڈرامے اور فنکار عوام کے دلوں پر راج کرتے تھے، اور رات 8 بجتے ہی گھر بھر کے بوڑھے، جوان، خواتین اور بچے پرائم ٹائم میں نشر ہونے والا ڈرامہ دیکھنے کے لیے ٹی وی کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ ادھر ڈرامہ ختم ہوتا اور ناظرین اپنی نشستیں چھوڑ کر ڈرامے کی اگلی قسط کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتے اپنی اپنی مصروفیات میں لگ جاتے۔ لیکن ایک طبقہ ایسا بھی تھا جسے ڈرامے کے بعد 9 بجے کے خبرنامے کا بے چینی سے انتظار رہتا تھا۔ اس دور میں حالات حاضرہ، قومی صورتحال اور دن بھر کی خبریں جاننے کا واحد ذریعہ پی ٹی وی کا خبرنامہ ہی ہوا کرتا تھا۔ خبرنامے کی مخصوص دھن کے آغاز کے ساتھ ہی چاروں طرف سناٹا چھا جاتا اور گھر کے بزرگوں کے احترام میں شور مچاتے شرارتی بچے دبک کر بیٹھ جاتے۔ اس زمانے کے نیوز کاسٹر میں سلطان غازی، اظہر لودھی، شائستہ زید، مہپارہ صفدر، ثریا شہاب، زبیر الدین، نگہت آفرین، نسرین پرویز، حمید اختر، عشرت فاطمہ، شبانہ حبیب، نسیم طارق اور یاسمین واسطی کا نام اسی طرح مقبول تھا جیسا کہ ٹی وی ڈراموں کے اداکاروں کو ناظرین میں شناسائی حاصل تھی۔ پی ٹی وی پر نیوز کاسٹر کی حیثیت سے ہی عوامی شہرت و مقبولیت حاصل کرنے والا ایک نام خالد حمید بیگ کا بھی ہے، جنہیں قدرت نے آواز کے ساتھ ساتھ فلمی ہیروز جیسا حسن و جمال اور وجاہت بھی عطا کی۔ خالد حمید بیگ ان دنوں وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے منسلک ہیں اور آج بھی اپنے مداحوں سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن پی ٹی وی پر خبرنامے کے حوالے سے انہیں جو عالمگیر شہرت نصیب ہوئی وہ دنیا میں کم ہی افراد کے حصے میں آتی ہے۔ خالد حمید بیگ نے اپنے سے بڑے ناموں کے درمیان منفرد لب و لہجے اور آواز کی بدولت جداگانہ شناخت بنائی اور پی ٹی وی کے خبرنامے کی پہچان بن گئے۔ پی ٹی وی دیکھنے والوں کی اکثریت محض خالد حمید بیگ کے انداز اور آواز سے متاثر ہو کر خبرنامہ دیکھتے تھے، اور اکثر خواتین یہ خواہش کرتی تھیں کہ شاید کسی جوہری کی نظر ان پر پڑ جائے اور وہ کسی ڈرامے یا فلم میں ہیرو بن کر جلوہ گر ہوں۔ لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ خالد حمید بیگ اس گلیمر ورلڈ میں اداکار بننے ہی آئے تھے۔ لوگ انہیں وحید مراد سے تشبیہ دیتے تھے اور فلمی ہیروز والا رکھ رکھاؤ بھی ان میں سمایا ہوا تھا، لیکن تقدیر نے ان کا دانہ پانی کہیں اور لکھا تھا۔ چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کی شباہت اور دلیپ کمار جیسی کھرچ دار آواز کے مالک خالد حمید بیگ اداکار تو نہ بن سکے، لیکن نیوز کاسٹر کی حیثیت سے بھی وہ شہرت و ناموری کمائی کہ بڑے بڑے اداکار بھی اس درجے کو نہ پہنچ پائے۔ خالد حمید بیگ 24 دسمبر سن 1950 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مرزا عبدالحمید بیگ کا تعلق مراد آباد، دہلی سے تھا، جہاں سے وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ وہ علی گڑھ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے۔ پاکستان میں آنے کے بعد وہ فوج میں ملازم ہو گئے۔ خالد حمید بیگ کی ابتدائی تعلیم راولپنڈی میں ہوئی۔ ان کے والد نے فیض الاسلام ہائی اسکول راولپنڈی میں داخلہ یہ سوچ کر کروایا کہ اسکول کے پرنسپل شیخ حبیب احمد بھی علی گڑھ سے پڑھے ہوئے تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ خالد حمید بیگ کو ایسے تعلیمی ادارے میں داخلہ دلوایا جائے جہاں کا نظم و ضبط علی گڑھ جیسا ہو۔ فیض الاسلام کے اساتذہ نے ان کی تعلیم و تربیت اور شخصیت سازی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بعد ازاں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کیا۔ فیض الاسلام میں طلبہ شیروانی اور جناح کیپ پہنا کرتے تھے۔ گھر میں اردو کا چلن تھا اور والد صاحب اس بات پر خاص زور دیتے تھے کہ اردو کا تلفظ اور ادائیگی معیاری ہو۔ گھر کے قریب ہی ایک مدرسے سے
ناظرہ قرآن کی تعلیم حاصل کی، وہیں خوش خطی کی کلاسز بھی ہوتی تھیں۔ ناظرہ کی تعلیم سے ان کا تلفظ اور مخرج بہتر ہوئے۔ خالد حمید بیگ اسکول میں داخل ہوئے تو ان کے اردو تلفظ اور ادائیگی نے اساتذہ کو بے حد متاثر کیا۔ ان کے اساتذہ عبید السلام زینی اور صغیر احسن نے ان کی صلاحیت کو بھانپتے ہوئے انہیں اسکول کی جانب سے تقریری مقابلوں کے لیے منتخب کر لیا۔ پہلی بار انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک تقریری مقابلے میں حصہ لیا اور پھر کئی مباحثوں اور تقریری مقابلوں میں اسکول کی نمائندگی کرتے ہوئے انعامات جیتے۔ خالد حمید بیگ کی تقریر ان کے ٹیچر صغیر احسن مرحوم لکھا کرتے تھے۔ انہی دنوں لیاقت باغ راولپنڈی میں ایک بڑے جلسے میں خالد حمید بیگ کو محترمہ فاطمہ جناح کے سامنے تقریر کرنے کا موقع ملا۔ محترمہ کو ان کی تقریر اور انداز اس قدر بھایا کہ انہوں نے داد کے ساتھ نوعمر خالد حمید بیگ کے لیے 50 روپے نقد انعام بھی دیا۔ اگلے روز روزنامہ جنگ نے خالد حمید بیگ کی تقریر کرتے ہوئے تصویر کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح کا یہ جملہ بھی لگایا کہ لگتا تھا کہ ننھے سے جسم میں کوئی بڑی روح بول رہی ہے۔ یہ الفاظ خالد حمید بیگ کے لیے غیر معمولی اعزاز تھا۔ محترمہ کی جانب سے ملنے والے 50 روپے انعام کی رقم سے خالد حمید بیگ نے دلیپ کمار کی فلم انداز جیسا سوٹ سلوایا اور کئی سال تک اسے پہن کر اپنے فیورٹ ہیرو کے اس اسٹائل سے محظوظ ہوتے رہے۔ خالد حمید بیگ دلیپ کمار کے زبردست مداح تھے اور ان کی فلمیں شوق سے دیکھا کرتے تھے۔ جب 80 کی دہائی میں دلیپ کمار پاکستان آئے تو خالد حمید نے راولپنڈی میں ان سے خصوصی ملاقات کی اور دلیپ صاحب کے لیے اپنے دل میں خصوصی عقیدت اور محبت سے انہیں آگاہ کیا۔ نیوز کاسٹر بننے سے پہلے وہ اکثر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ایکٹنگ کی پریکٹس کیا کرتے تھے اور محمد علی کے علاوہ دیگر فنکاروں کے مکالمے اور انداز کی کاپی کرتے تھے۔ دلیپ کمار سے متاثر ہونے کے نتیجے میں ہی خبریں پڑھنے میں دھیما انداز اپنایا۔ 1963 میں انہیں پہلی بار راولپنڈی ریڈیو اسٹیشن سے بچوں کے پروگرام میں شرکت کا موقع ملا۔ وہاں مستر اکبر آبادی نے انہیں مائک کے سامنے بولنے کا فن سکھایا اور ان کی صداکاری کو بہتر کرنے میں مددگار اور معاون ثابت ہوئے۔ بچوں کے پروگرام میں شرکت کا معاوضہ 5 روپے ملتا تھا۔ یہ پروگرام ہر اتوار کو صبح 9 بجے آن ایئر ہوتا تھا۔ خالد حمید بیگ 4 سال تک اس پروگرام سے وابستہ رہے۔ ریڈیو پاکستان ان کے لیے ایک بہترین تربیت گاہ ثابت ہوا۔ 4 سال تک بچوں کا پروگرام کرنے کے بعد وہ ریڈیو پر ہی اناؤنسر بن گئے اور پھر کچھ عرصے بعد خبروں کے شعبے سے وابستہ ہو کر نیوز کاسٹر کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ ریڈیو پر انہوں نے کئی ڈراموں میں بھی اپنی آواز کا جادو جگایا۔ اس زمانے میں راولپنڈی ریڈیو اسٹیشن کے صداکاروں میں نور احمد، کبیر رحمانی اور برکت اللہ کا بڑا نام تھا۔ ان سینئر صداکاروں نے خالد حمید بیگ کی رہنمائی کی اور آواز کے اتار چڑھاؤ کی باریکیاں سمجھائیں۔ راولپنڈی ریڈیو کے اسٹیشن ڈائریکٹر شیخ حمید مرحوم نے انہیں پہلی بار اناؤنسر کی حیثیت سے موقع دیا۔ اناؤنسر بننے کے کچھ عرصے بعد افسران نے انہیں کمرشل سروس میں جوہر دکھانے کا موقع فراہم کیا۔ کمرشل سروس ان پروگرامز کو کہا جاتا تھا جس کے دوران مختلف مصنوعات کے اشتہارات چلا کرتے تھے۔ خالد حمید نے فلمی گیتوں کا پروگرام بھی کیا جو کہ اس قدر مقبول ہوا کہ ان کی پہچان بن گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں خالد حمید اور ہم بات کر رہے ہیں اپنے ماضی کی، بچپن کی یادوں کی، اور کیسے شوق شروع ہوا اور کیسے اس براڈ کاسٹنگ کی اور میڈیا کے فیلڈ میں ہم آئے۔ تو یہ کہنا کہ مجھے کوئی بچپن سے شوق تھا اور میں نے کوئی بڑی اس کے لیے تیاری کی اور محنت کی، یہ کچھ زیادہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ میری زندگی تو کچھ اس طرح گزری ہے کہ قدم بقدم چلتے گئے اور راستے بنتے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی دعاؤں سے ایک ایسا آسان
راستہ بنا دیا، جس میں مشکلات بہت کم ہوئیں اور کامیابی بہت ہوئی. اللہ کا بڑا احسان رہا. اور اس میں کیا وجہ تھی مجھے خود بھی بعض اوقات سمجھ نہیں آتا کہ اللہ نے ایک قدرتی صلاحیت دے دی تھی، آواز دے دی تھی، انداز دے دیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو میرا آغاز ہوا وہ گھر سے ہوا، اور گھر میں بہت اچھی مجھے تربیت ملی، اس لحاظ سے کہ والد میرے علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ تھے، اور پیچھے جو گھرانہ تھا ان کا وہ بھی بڑا ہی مستعلیق گھرانہ تھا، اور بڑا شائستگی تھی ان بہن بھائیوں میں، اور جو ان کے والدین تھے ان میں اٹھنا بیٹھنا، تہذیب، جو پوری ایک یعنی اس زمانے کی جو اچھے گھرانوں کی روایات ہوتی ہیں وہ تھیں ان میں. اور میری والدہ کا گھرانہ بھی ماشاءاللہ بڑا پڑھا لکھا خاندان تھا. تو میرے جو نانا تھے ان کے بھائی، 3 بھائی ان کے تھے، اور سب کے سب بڑے تعلیم یافتہ تھے. اور میرے جو پر نانا تھے وہ اصل میں وہ تو مورخ تھے، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی. انہوں نے ترکی سے سفر شروع کیا تھا، اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، اور ایران رکے، ایران سے پھر ہندوستان آئے. تو وہ سارا انہوں نے جو سفر نامہ تھا وہ سفر نامے لکھتے تھے. تو وہ بڑے ہی یعنی اچھے مورخ تھے. ان کی بہت سی کتابیں ابھی انڈیا کی لائبریری میں موجود ہیں. تو وہ بھی سب بہت ہی تعلیم یافتہ لوگ تھے، اور اٹھنا بیٹھنا ان کا بھی، بات چیت. میری والدہ کی زبان بڑی میٹھی تھی، بڑی محبت سے بات کرتی تھی. اور والد صاحب تو خیر ان کا تو تھا ہی، تعلیمی انداز تھا. تو وہ کوشش کرتے تھے کہ میں کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالوں، باہر نہ کھڑا ہوں، بچوں میں نہ کھیلوں، گلیوں میں کھڑے ہو کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ میری گفتگو نہ ہو. کیونکہ ان کا خیال تھا کہ میں کچھ غلط زبان سیکھوں گا اور گالیاں سیکھ لوں گا اور گندے بچوں کے ساتھ. تو وہ اس بات میں مجھے بہت سختی ہوتی تھی، مار بھی پڑتی تھی. اور گھر میں بھی اٹھنا بیٹھنا، اس سے بات کرنی ہے، پانی کیسے دینا ہے، کسی کوئی آئے تو اس سے کیسے بات کرنی ہے، اس قسم کی. اور پھر وہ مجھے انہوں نے ایک وہاں پر امام صاحب تھے، مدرسہ تھا ایک، اس میں وہ حکیم صاحب تھے، حکمت بھی کرتے تھے اور پڑھاتے بھی تھے بچوں کو. تو وہاں انہوں نے مجھے، ابھی میں اسکول جانا شروع نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے قرآن کی تعلیم کے لیے وہاں بھیج دیا کہ میں قرآن سیکھ جاؤں. اور وہ تختی بھی سکھاتے تھے، لکھتے بھی تھے، بڑا خوبصورت لکھتے تھے. تو وہاں میں نے جا کے ابتدا کر دی اور ابتدائی سپارے پڑھنے شروع کر دیے. تو اسی مسجد میں ہم نماز وغیرہ پڑھتے تھے. بچے چھوٹے تھے سارے، جس طرح ہوتے ہیں، شرارتیں بھی کرتے تھے. اور پہلی دفعہ جو یعنی مجھے سب سے اچھی چیز جس نے اٹریکٹ کیا، فیسینیٹ کیا، وہ تھا مائکرو فون. وہ مسجد کی اذان دینے کے لیے جیسے ہی وہ امام صاحب مائکرو فون کھولتے تھے تو ہم بچے جو تھے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ہماری آواز جو ہے مائکرو فون میں کسی طرح چلی جائے، ہم کچھ بولیں اور وہ آواز گونجے. اور پھر وہ جس طرح آج کل بچوں کے لیے یہ آئی فون ہے یا آئی پیڈ ہے اور کمپیوٹر ہے، تو اسی طرح ہمارے لیے اس وقت کے زمانے میں مائکرو فون ایک بہت بڑی چیز تھی. اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ میری اس وقت کی خواہش اور آرزو جو تھی اللہ تعالیٰ اس طرح پوری کریں گے کہ میں ساری زندگی اس مائکرو فون سے کھیلتا رہوں گا اور یہ میرا اتنا پیارا دوست بن جائے گا. تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. اردو اچھی ہو گئی، بولنا شروع کر دیا، بات چیت اچھی تھی، لہجہ ٹھیک تھا. تو جب اسکول میں داخل ہوئے تو اسکول میں والد صاحب نے ایسا چنا جس میں جو ہمارے ہیڈ ماسٹر پرنسپل تھے وہ علی گڑھ کے ماسٹرز تھے، اور انہوں نے وہی شیروانی اور وہ ٹوپی اور جو ڈسپلن ہے سارا وہ علی گڑھ والا رکھا ہوا تھا.
تو میرے والد کی خواہش تھی کہ میں وہیں پڑھوں اور وہیں سے پھر گورنمنٹ کالج میں چلا جاؤں. وہ بھی اسی انداز کا تھا. وہاں بھی شیروانیاں لوگ پہنتے تھے اسٹوڈنٹس اور تقریری مقابلے ہوتے تھے. تو ایک لحاظ سے اللہ کا کرنا بہت ہوا کہ اچھا ہوا کہ میں اس اسکول میں داخل ہو گیا. تو وہاں پر جو اساتذہ تھے انہوں نے جب میری اردو سنی اور میں بولتے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا آپ تقریری مقابلوں میں حصہ لیں. اب وہ تقریری مقابلے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. میں تو کبھی تقریریں کی نہیں تھی, نہ مجھے انداز پتہ تھا. لیکن جو لڑکے مجھ سے سینئر تھے وہ وہاں پر ریہرسل کرتے تھے, دیکھتے تھے. تو ہم نے بھی وہ اسکرپٹ لے لیا اور ان کو دیکھا کہ وہ کس طرح بولتے ہیں, تو ہم نے بھی اسی طرح بولنا شروع کر دیا. لیکن ہمارے ہیڈ ماسٹر کو ہمارا انداز بہت اچھا لگا. تو انہوں نے پھر مجھے باقاعدہ اس ٹیم میں شامل کر لیا جس میں بچے تقریریں کرتے تھے اور ایک پوری ٹیم تھی. تو وہ مختلف مقابلوں میں جاتے تھے. میں بھی کچھ مقابلوں میں گیا شروع میں اور مجھے انعام بھی مل گئے. تو انہوں نے سب نے اپریشیٹ کیا. وہ خیر سلسلہ چلتا رہا. کچھ پھر ذرا زیادہ پختگی آ گئی تو زیادہ بڑے انعام ملنے لگے, ٹرافی ملنے لگی. تو پھر ایک ریڈیو پاکستان میں ایک تقریری مقابلہ تھا, ریڈیو پاکستان کے بچوں کے پروگرام میں, اور اس کی صدارت کر رہے تھے کرنل شفیق الرحمان جو اس وقت کرنل تھے, بعد میں جنرل ہوئے. اور ان کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی, حماقتیں, مزید حماقتیں. بڑے اچھے تحریر تھی ان کی اور شستہ تحریر تھی اور مزاح بہت زبردست تھا ان کا. تو خیر وہ صدارت کر رہے تھے اور میں نے تقریر کی. اور بھی بچے تھے تو مجھے اس میں پہلا انعام مل گیا اور بہت پسند کی سب نے تقریر. خاص طور پہ جو وہاں جو بچوں کے بھائی جان تھے مسترق برآبادی, یہ ہفتہ وار ایک پروگرام ہوتا تھا بچوں کے لیے. ہر ریڈیو اسٹیشن سے ہوتا تھا, لاہور سے, کراچی سے, مختلف لوگ کرتے تھے, بھائی جان, باجی, اور لاہور سے بھی منی باجی, اور اس طرح کے بہت زبردست پروگرامس ہوتے تھے. تو پنڈی سے مسترق برآبادی صاحب کرتے تھے اور ایک خاتون تھی نرگس باجی. وہ تو انہوں نے کہا کہ آپ بچوں کے پروگرام میں آ جائیں ہمارے ساتھ, آپ کی آواز اچھی ہے تو آپ کیوں نہیں آتے. تو میں نے کہا بالکل صحیح. تو مجھے تو خیر کوئی اندازہ ہی نہیں تھا, میں تو سنتا بھی نہیں تھا, میرے گھر ریڈیو بھی نہیں تھا اس کی ایکچولی, تو میں اس سے آگاہ نہیں تھا. تو لیکن جب انہوں نے کہا, میں نے کہا جی بالکل میں آ جاؤں گا. تو وہ ذریعہ انہوں نے یہی رکھا کہ مجھے وہ, چونکہ ٹیلی فون تو ہمارے پاس تھا نہیں, تو وہ یہ کرتے تھے کہ ہمارے ہیڈ ماسٹر کو فون کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ اس کو ذرا بھیج دیں نیکسٹ ویک. تو وہ مجھے پھر باقاعدگی سے بلانے لگے. اچھا اس میں فائدہ یہ ہوا کہ 5 روپے اس زمانے میں ملتے تھے, تو ہم ایک کانٹریکٹ سائن کرتے تھے, جب پروگرام کر لیتے تھے تو 5 روپے مل جاتے تھے. تو یہ بڑی خوشی ہوئی کہ مہینے میں 20 روپے ملنا شروع ہو گئے. اور 20 روپے اس زمانے میں بہت زیادہ تھے, اور خاص طور پہ ایک بچے کے لیے تو بہت زیادہ ہے. تو وہ ہم کچھ گھر میں بھی دے دیتے تھے اپنی امی کو, کچھ گھر میں بہنوں کو, ان کو, اور خود بھی اس میں چیزیں کھاتے تھے, مٹھائیاں کھاتے تھے. تو وہ بڑا اچھا ہوا. اور ہم نے کچھ 3-4 سال میں نے بچوں کے پروگرام کیے. اچھا اس وقت تک مجھے بالکل اپنی صلاحیتوں کا بھی اندازہ نہیں تھا, اپنی آواز کا بھی کوئی مجھے نہیں پتا تھا. لیکن وہاں جب جانا شروع کیا تو ذرا سیکھا. پھر مائک پہ مستر صاحب بتاتے تھے, اور جو لوگ تھے وہ بتاتے تھے کہ بھئی یہ اسکرپٹ پڑھ لو. یہ انٹرویوز ہوتے تھے, ہمیں لے جایا جاتا تھا مختلف جگہوں کی سیر کے لیے, کہ اس زمانے میں اسلام آباد بن رہا تھا. تو ہمیں لے گئے شکر پڑیاں جو پہاڑی تھی اس پہ کھڑا کر کے پورا ہم نے اسلام آباد کا نظارہ کیا. اس وقت بالکل یعنی بیابان تھا, یہ کچھ بنا نہیں تھا. لیکن بس یہ تھا کہ یہاں پر سیکریٹریٹ بنے گا, یہاں پرائم منسٹر ہاؤس ہوگا, ادھر یہ بنے گا. تو وہ ہم سب اوپر سے دیکھ رہے تھے, اور وہ کچھ بھی نہیں تھا, کھنڈرات تھے. تو اس قسم کی مطلب ڈاکیومنٹریز کے لیے ہم جاتے تھے. تو
वहाँ से थोड़ा तजुर्बा हासिल हुआ और फिर बोलने का थोड़ा सा हमने देखा कि जो हमारे सीनियर अनाउंसर्स थे वहाँ पर वो बोलते थे कैसे, और तो वो स्टूडियो से हम देखते रहते थे। तो जब 3-4 साल गुजर गए तो फिर हमने कहा कि जी अब हमें किसी बड़े प्रोग्राम में दें, अनाउंसर बना दें कुछ ड्रामा वगैरह में। तो इस दौरान ये होता था कि अगर कोई बच्चों का पार्ट होता था किसी ड्रामे में तो वो भी हमें, मरहूम नूर अहमद थे उस ड्रामे के इंचार्ज थे और बड़ी अच्छी आवाज़ थी, बड़ा अच्छा बोलते थे वो, तो वो कभी कभी बुला लिया करते थे। कोई बच्चों का रोल होता था। एक ड्रामा था सूखे पत्ते, तो उसमें मुझे बच्चे का रोल उन्होंने दिया। तो इस तरह के जो रेडियो प्लेस थे वो हम करते थे, उसमें बड़ा मज़ा आता था हमें। और वहाँ से अंदाज़ा मुझे हुआ कि मुझे सदाकारी करनी चाहिए, और सदाकारी मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मेरे अंदर ये टैलेंट है कि मैं अदाकारी कर सकता हूँ, सदाकारी कर सकता हूँ। तो ये शौक़ मेरा बढ़ता चला गया। लेकिन ये रेडियो जाके हुआ, उससे पहले मुझे कुछ पता नहीं था। जब वहाँ फिर अनाउंसर बन गए, उसमें भी अनाउंसर बनने में भी ये था कि आवाज़ एक वक्त में न बच्चों की थी न बड़ों की थी। वो जब चाहते थे तो कहते थे अभी ज़रा और पुख्ता करो आवाज़ को, तो समझ नहीं आता था। फिर कुछ लोगों ने बताया कि ज़रा आवाज़ बेस में बनाओ और प्रैक्टिस किया करो, पढ़ा करो। तो मैं उस वक्त तक फिल्में नहीं देखता था, बहुत कम देखता था। तो सोचूं कि फिर पैसे मिलने शुरू हुए, कुछ दोस्त भी बन गए वहीं रेडियो वगैरह के, तो उन सब के साथ जाके फिल्में देखनी शुरू कर दी। तो वो फिल्म आग का दरिया एक मैंने देख ली। उसमें मोहम्मद अली साहब का था, पता है, बड़ा अच्छे उनके डायलॉग होते थे। तो वो डायलॉग हमें बड़े असर हो गए। 2-3 दफ़ा फिल्में देखी वो, और बड़े उनके मुकालमे अच्छे लगते थे, बोलते थे। तो वो हमने रट लिए और खूब जोर से लगा के और कमरे में आवाज़ बंद होके चीख के गला फाड़ के मोहम्मद अली की आवाज़। तो उससे ये हुआ कि एक प्रैक्टिस हो गई, गला भी थोड़ा खुल गया, कुछ बेस बन गई। तो फिर जब हमने ऑडिशन दिया तो खैर वो उसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए। हमें पहले 3-4 दिन की अनाउंसमेंट दी गई, 4 दिन, फिर 15 दिन, इस तरह करते करते फिर एक कमर्शियल सर्विस उन्होंने शुरू की दोपहर को, जिसमें फिल्मी गाने होते थे और कमर्शियल्स भी चलते थे। इसीलिए उस ज़माने में रेडियो के हर स्टेशन से कमर्शियल सर्विस हुआ करती थी। तो मुझे उन्होंने 2-2.5 घंटे की एक सर्विस मुकम्मल तौर पे दे दी कि आप खुद ही लिखें, खुद ही इसको प्रोड्यूस करें, खुद ही गाने चलाएं, जो इसके टाइटल बनाएं। तो वो मैंने फिर हर आधे घंटे के प्रोग्राम्स बना लिए, टाइटल्स बना लिए। मुझे याद आया एक शेर एक नगमा और ज़रबुल मसल, और इस तरह करके हम बस वो गानों से, फरमाइशी गाने होते थे ज़्यादातर, तो वो करते रहे। साथ साथ ही मैं रेडियो के जितने प्लेज आते थे उसमें मरहूम नूर अहमद मुझे बुलाया लिया करते थे। कबीर रहमानी उनके साथ होते थे, ज़हीर हसन प्रोड्यूसर होते थे, बरकतुल्लाह होते थे। तो मेरे जो साथी थे जिनसे मैंने वहाँ बहुत सीखा और बड़ी दोस्ती मेरी हो गई, हुमायूं बशीर थे, बहुत अच्छे अनाउंसर थे। उससे पहले अज़हर लोधी साहब वहाँ पर अनाउंसर थे, उनको भी हम देखते थे। फिर वो टेलीविज़न चले गए। और सलमान अल मौसम, एक बहुत खूबसूरत आवाज़ थी, बड़े अच्छा बोलते थे, तो वो भी समझाते रहते थे। फयाज शाहीन बहुत ही सीनियर अनाउंसर थे, और वो मुबश्शिर हसन ज़ैदी एक थे। ये सारे बड़े सीनियर अनाउंसर थे। फिर हम कराची के जो हमारे बड़े बड़े अनाउंसर थे, तलत हुसैन और विरासत मिर्ज़ा, साजिद हुसैन और SM सलीम, इस तरह के जो जिनकी खूबसूरत आवाज़ें थीं, जो अच्छा बोलते थे, उनको हम सुना करते थे। यास्मीन ताहिर लाहौर से फिर हमारे साथ आ गई, सफ़िया कासिम हमारे साथ कराची से आ गई। तो ये उस ज़माने के रेडियो पाकिस्तान की बड़ी खूबसूरत आवाज़ें थीं, सुनहरी आवाज़ें थीं। तो इनसे बहुत सीखने का हमें मौका मिला। और फिर मैं काफ़ी अरसे अनाउंसर रहा,
اسی دوران میں نے ایک دن کچھ 5 منٹ کی خبریں پڑھی، کوئی آیا نہیں تھا، تو مرحوم شمس الدین بٹ صاحب تھے، کراچی سے آئے تھے، اسٹیشن ڈائریکٹر تھے. انہوں نے میری آواز سنی اور مجھے کہا کہ بھئی آپ تو خبریں اچھی پڑھتے ہیں اناؤنسر تو ٹھیک ہے لیکن آپ خبریں زیادہ بہتر پڑھتے ہیں. میں نے کہا جی نہیں، مجھے تو شوق ہے ادھر ڈرامے کا اور اداکاری صداکاری کا، تو میں تو خبریں تو مجھے اتنی کوئی دلچسپی نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ آپ کوشش کریں، محنت کریں، کیونکہ ریڈیو پاکستان کا جو سینٹرل نیوز ہے وہ کراچی سے شفٹ ہو رہا ہے اور اسلام آباد آ رہا ہے نیکسٹ ایئر. تو اس میں پھر آپ کو مطلب ان کو ضرورت پڑے گی، کیونکہ وہاں سے بہت نیوز ریڈرز نہیں آئیں گے. تو آپ تھوڑی پریکٹس کرتے رہیں 1 سال بھر، اور پھر تو انہوں نے کہا کبھی کبھی آپ خبریں پڑھ لیا کریں. تو انہوں نے بہرحال وہاں ہدایات دے دی کہ اس کو بلایا کریں اس کو. تو ایک لحاظ سے اچھا ہو گیا. میں نے وہاں پھر خبریں لوکل نیوز پڑھنی شروع کی. پھر جب ریڈیو پاکستان کراچی سے شفٹ ہو کے وہاں گیا تو پھر میرا دوبارہ انہوں نے ٹیسٹ لیا، باقاعدہ آڈیشن ہوا کہ یہ خبریں پڑھ سکتا ہے کہ نہیں. تو الحمدللہ میں اس وقت تک ٹیلی ویژن پہ جانا شروع ہو گیا تھا. تو ہم نے ریڈیو پاکستان سے خبریں پڑھنے شروع کر دی. لیکن اس سے پہلے ٹیلی ویژن جب آیا اسلام آباد، پہلے تو لاہور میں بنا تھا، پھر اسلام آباد کا اسٹیشن شروع ہوا. تو ہمارا جو وہ ایک شوق تھا صداکاری کا، اداکاری کا، وہ بڑا پھر ابھر کے آ گیا. ہم نے کہا تو بس بہت ہی موقع ہے اور ہم ضرور ندیم یا وحید مراد بن جائیں گے فوراً. تو وہاں جب آیا تو ان لوگوں نے بھی خیر دیکھا، تو انہوں نے شہزاد خلیل تھے، فیاض الحق تھے، غفران امتیازی تھے، یہ لوگ ڈرامے پروڈیوس کرتے تھے. تو یہ گاہے بگاہے مجھے بلاتے رہتے تھے. کبھی حاتم طائی کا کوئی رول ہے تو حاتم طائی بنا لیا، کبھی وہ ایک کمال احمد رضوی نے ایک شروع کیا تھا چیلنج ویکلی، تو اس میں ایک ڈاکٹر کا تھا، وہ مجھے کوٹ ووٹ پہنا دیا. اسی طرح ایک پھر پلیٹ فارم ایک سیریز ہوئی، منو بھائی کی تھی، وہ انہوں نے لکھی تھی اور اس سے شہزاد خلیل پروڈیوس کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھے اس میں اسٹاک کریکٹر دیا. وہی ایک یعنی مین میرا کردار تھا جو کہ تھوڑا سا اسٹیبلش ہوا. ورنہ تو ظاہر ہے وہ دیکھتے تھے کہ اس کا ابھی میچور فیس ہے اور آواز اچھی ہے، لیکن بول بھی ٹھیک لیتا ہے، ڈائلاگ ڈیلیوری بہت اچھی ہے، کیونکہ ریڈیو پہ تو ہم کرتے رہتے تھے. تو لیکن اس کو کوئی بڑا رول نہیں دے سکتے. اچھا کوئی چانس بنی بھی، ایک سیریل بن رہی تھی مسافر، وہ کچھ بھٹو صاحب کی اسٹرگل کے بیک گراؤنڈ میں بنائی جا رہی تھی. تو انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ کو ہم اس میں ہیرو دیں گے. میں بڑا خوش ہوا. لیکن وہ عین وقت پہ معلوم ہوا سلیم ناصر صاحب آ گئے. تو یہ بڑا ہوتا تھا میرے ساتھ کہ میرے کبھی شفیع محمد آ گئے، سلیم ناصر آ گئے. پھر ایک ڈاکیومنٹری مجھے پڑھنی تھی تو اس میں بھٹو صاحب کی تھی وہ بھی. تو چونکہ یہ وہ دور تھا جب بھٹو صاحب نے اقتدار سنبھالا تھا، تو اتفاق سے میں بھی اسی وقت اسی دور میں داخل ہوا تھا اور نوجوان تھا. آواز لوگوں کو پسند آ رہی تھی، انداز پسند آ رہا تھا. تو ہر جگہ مجھے کوشش تو کرتے تھے بیچارے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو جاتی تھی. تو وہ ڈاکیومنٹری جب میں بالکل سب کچھ تیاری ہو گئی، کانٹریکٹ سائن ہو گیا، تو وہ طارق عزیز صاحب آ گئے، انہوں نے پڑھ لی. تو اس طرح کر کے میرے ساتھ گڑبڑ ہوتی رہتی تھی، حادثے ہوتے رہتے تھے، لیکن پھر کہیں نہ کہیں سلسلہ بن جاتا تھا. تو وہ مجھے ڈراموں میں جاتا تھا، لیکن جو ایک شوق تھا نا، وہ پھر مجھے آہستہ آہستہ وہ میرے لیے مشکل بنتا گیا.